بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، میں مفتی انوار الحق قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں چند مسائل کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے ہم سے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ اگر کپڑے پر منی لگ جائے تو پورا کپڑا دھونا ضروری ہے۔ دیکھیے، کپڑے پر اگر منی یا کوئی ناپاکی، خون وغیرہ، کوئی بھی نجاست غلیظہ اگر لگ جائے تو پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ جتنی جگہ پر وہ ناپاکی اور غلاظت لگی ہے اتنے کپڑے کو دھونے سے پورا کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ حالت جنابت کے اندر جو پسینہ آتا ہے وہ اگر کپڑے پر لگ گیا تو کیا اس سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ جی، کپڑا جنوبی کے پسینے سے ناپاک نہیں ہوتا، جنوبی کے جسم سے جو پسینہ حالت جنابت میں نکلتا ہے وہ پاک ہے۔ کپڑا اسی وقت ناپاک ہوتا ہے جب اس پر کوئی ناپاکی لگتی ہے اور یہ پسینہ پاک ہے، لہذا ناپاک نہیں ہوگا۔ جنوبی کا پسینہ اگر کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک رہے گا۔ مٹی کے تیل میں چھپکلی گر کر مر گئی، ہم نے ایک محترمہ ہے وہ معلوم کرتی ہے کہ ہم نے اس مٹی کے تیل کو مہندی میں ملا کر مہندی لگا لی تو کیا ہاتھ ناپاک ہو گیا؟ جی، یہ مہندی جب آپ نے چھڑا دی اور دھو دیا اس کو صحیح سے تو ہاتھ آپ کا پاک ہو گیا۔ مہندی کا رنگ ہاتھ کے اوپر باقی ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ جب آپ نے مہندی کو دھو دیا اور صاف کر دیا تو ہاتھ صاف ہو گیا اور ناپاکی دور ہو گئی، اب آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ وہ عورتیں جن کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر لیکوریا کی بیماری کم ہے کہ کبھی کبھی لیکوریا آتا ہے تو اس صورت کے اندر کپڑے کو اس لیکوریا سے دھونا پڑے گا اور شرمگاہ کو بھی دھونا پڑے گا۔ لیکوریا ناپاک ہے، وہ اگر کپڑے پر لگ جاتا ہے، جو پانی اس کے اندر لیکوریا کی بیماری میں آتا ہے، کپڑا بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، لہذا آپ اس کو دھو کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن وہ عورت کہ جس کو لیکوریا بہت زیادہ آتا ہے اور مسلسل چلتا رہتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اتنی زیادہ بیماری ہے کہ ایک نماز کا وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے اس کو اس لیکوریا سے نجات نہیں ملتی تو وہ ایسے ہی نماز پڑھ لے گی۔ ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہوگا، وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ جب تک وقت رہے گا اس میں وہ جتنی چاہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہی حکم ہے استحاضہ وغیرہ کی بیماری کا کہ کسی عورت کو استحاضہ آتا ہے، بہت زیادہ بلڈ آتا ہے، کبھی بند ہی نہیں ہوتا، تو وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھ لے گی وضو کر کے، اس بیماری سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک نماز کا وقت باقی ہے۔ جب یہ نماز کا وقت پورا ختم ہو جائے، اگلا وقت شروع ہو، پھر دوسری نماز کے لیے وضو کر لے۔ برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا ولغ الکلب فی الاناء فاحرقه ثم اغسله 3 مرات، کہ کتا اگر منہ ڈال دیتا ہے برتن میں تو اس میں جو بھی سامان ہے کھانے یا پینے کا، فاحرقه، اس کو پھینک دو، بہا دو اور 3 مرتبہ دھو لو، یہ پاک ہو جائے گا۔ لہذا کتے کا جھونٹا ناپاک ہے، اگر گر گیا، اس نے منہ ڈال دیا برتن وغیرہ میں تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اس کو 1 مرتبہ مٹی سے بھی رگڑ کر دھو دے ان 3 مرتبہ میں
اور 2 مرتبہ بنا مٹی کے دھو دے پاک ہو جائے گا۔ چوہے اور چھپکلی وغیرہ کی مینگنی اگر آٹے میں گر گئی یا چاولوں میں گر گئی، سوکھے چاول ہیں، کچے چاول ہیں، آٹا ہے، اس میں گر گئی، تو اس کو نکال دینے سے یہ چیز شرعاً پاک ہو جاتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس مینگنی کو نکال دو، پاک ہو جائے گا۔ سڑکوں پر بہنے والی کیچڑ وغیرہ جو بارش کے موسم میں ہوتی ہے، یہ کیچڑ نجاست آمیز کیچڑ تو ناپاک ہے، جس میں نجاست لگی ہوئی ہے اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کے اندر ناپاکی ہے، وہ تو ناپاک ہے، اور یہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ جس کپڑے کو کثرت سے ایسی حالت میں سڑکوں پر آنے جانے کی ضرورت جس شخص کو پیش آتی ہے، اس کے لیے بار بار چھینٹوں کا دھونا باعث حرج ہے، تو ایسے شخص کے لیے چھینٹیں معاف قرار دی جاتی ہیں۔ اور بہرحال خالص مٹی وغیرہ کی چھینٹیں اگر کپڑوں پر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ دوستو، یہ ہمارا چینل ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔